السلام علیکم دوستو، آج ہمارا موضوع زیر بحث ہے فرعون کیسے غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اس سے کیسے نجات ملی۔ مسلسل تبلیغ اور معجزات دکھانے کے باوجود بنی اسرائیل کے علاوہ اہل فرعون میں چند لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اکثر لوگ موسیٰ اور سرداروں کے خوف کی وجہ سے کفر و سرکشی پر ہی رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں، پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند لوگ ہی ایمان لائے تھے، وہ بھی فرعون اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ دوستو، جب بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ پر ہی توکل کرنے والے ہیں۔ پہلے اگرچہ انہوں نے موسیٰ سے شکوہ کیا تھا اور یہ کہا تھا، ہم تو ہمیشہ تکلیف ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ مطلب یہ کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے ہمارے لڑکے ذبح کیے اور آپ کے دعوی نبوت کے بعد بھی یہی حال رہا۔ البتہ بعد میں انہوں نے اپنے اس جواب سے رجوع کر لیا اور معافی مانگی اور یوں کہا، انہوں نے عرض کیا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی فرمائی، جس کا ذکر سورہ یونس آیت نمبر 87 میں ہے۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو۔ مطلب یہ کہ اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لو، یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی زیادہ ہے، تمہارے لیے مسجدوں میں نماز پڑھنا ممکن نہیں، تو تم لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھ لیا کرو، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 87 میں ہے، اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی دیے ہیں۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کرے۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ دوستو، مورخین کہتے ہیں فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال مٹی اور پتھر بن گئے، یہاں تک کہ انڈے اور دال بھی۔ یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 99 میں فرماتے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ تکلیف ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے انہیں تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں اس زمین کا حاکم بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو۔ اب جو ہی بنی اسرائیل پر مصیبتوں کا دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی آزمائش کا دور شروع کر دیا۔ مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 130 میں فرماتے ہیں،
اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ کا قہر شروع ہوا، آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا، اس کی بھوک شدید ہو گئی۔ فرعون سمجھ گیا یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، کہنے لگا اے موسیٰ اگر تو اپنے رب سے کہہ کر یہ تکلیف ختم کروا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، دریائے نیل جاری ہو گیا، باران رحمت کا نزول ہوا، لیکن فرعون باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی دوسری آزمائش شروع کر دی۔ پھلوں کی کمی شروع ہو گئی۔ پھلوں کے وہ درخت جو پھلوں سے بھرے رہتے تھے اب ان پر ایک آدھ پھل لگتا تھا۔ کھجوروں کے درختوں پر بھی ایک آدھ کھجور نظر آتی تھی۔ فرعون نے پھر کہا اے موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کر، اگر وہ ہم سے یہ آزمائشیں ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ چنانچہ آپ نے پھر دعا فرمائی، پھر سے پھل لگنے شروع ہو گئے۔ مصر میں خیر و برکت کا دورہ شروع ہو گیا۔ فرعون نے پھر بھی بنی اسرائیل کو نہ چھوڑا، بلکہ ان کو منحوس کہا اور کہا کہ ہماری تکالیف اور آزمائش کے ذمہ دار تم لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 131 میں فرماتے ہیں جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان پر کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ یہ سب تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اور نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ یہ کل 9 معجزے تھے۔ پہلا معجزہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، تیسرا معجزہ قحط سالی، چوتھا معجزہ پھلوں میں کمی، اور باقی 5 معجزات کا ذکر اسی آیات مبارکہ میں آیا ہے۔ طوفان، ٹڈیاں، مینڈک اور خون، ان 5 میں سے پہلا معجزہ ہے طوفان۔ دریائے نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا۔ سیلابی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا، کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اندر داخل ہو جاتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور غرقیابی کو دیکھ رہے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے اے موسیٰ اس بلا کو بھی رکوا دو، اپنے پروردگار سے دعا کرو یہ بلا بھی رک جائے۔ آپ نے دعا فرمائی، یہ سزا بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا معجزہ شروع ہوا۔ فرعون اور مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی اس کو چٹ کر جاتی، لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے یہ سزا ختم ہو گئی۔ پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا، سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں۔ مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھیں، وہ ان کے بالوں سے نکلتی تھیں، ان کے جسموں پر جوؤں کی بھرمار ہوتی تھی۔ جو ہی کوئی مصری کسی دوسرے مصری کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی، سونے لگتے تو بستر پر جوئیں بھر جاتی۔ یہ آزمائش بھی ان پر شدید ہو گئی، لیکن اسرائیلی اس سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، ان کے برتنوں میں مینڈک ہوتے، ان کے بستر پر مینڈک اچھلتے نظر آتے، حتیٰ کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی ان کو مینڈک نظر آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب طریقے سے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس کے علاوہ خون والا معجزہ یعنی 5واں معجزہ، اس کے سامنے تو فرعون بھی بے بس ہو گیا۔ کوئی مصری کسی کنویں سے پانی نکالتا تو وہ خون بن جاتا، جب اسرائیلی اس جگہ سے پانی نکالتا تو وہ پانی ہی رہتا۔
اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا۔ پھر پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے۔ جب بنی اسرائیل کو پانی دیتے تو وہ خون میں بدل جاتا، جبکہ بنی اسرائیل کے پاس وہ پانی تبدیل نہ ہوتا۔ سب نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر بھی ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں فرماتے ہیں، سو وہ غرور و تکبر پر اڑے رہے، وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ 9 عدد معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ سب سے سخت عذاب خون کا عذاب تھا۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں بولے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب اس سے عذاب کو ایک خاص وقت کے لیے جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا، اور دوسری طرف یوں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل چل۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں نکلے اور وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر نکلنے لگے۔ راتوں رات نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا تاکہ فرعون ان کے بارے میں کوئی خاص فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب اپنے مال مویشی اور ضروری سامان لے کر فلسطین کی طرف 6 لاکھ لوگوں کی یہ عظیم ہجرت تھی۔ فرعون کو صبح سویرے پتہ چلا تو سوچنے لگا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ اس نے ان کے تعاقب کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر سورہ شعراء آیت نمبر 57 تا 60 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، یعنی فرعون کے لوگ لشکروں کو ساتھ لے کر صبح ہوتے ہی ان کے تعاقب میں نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگا چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورہ شعراء آیت نمبر 63 میں فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو۔ اسی وقت دریا پھٹ پڑا اور پانی کا ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر لاٹھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ سمندر میں 2 بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، یعنی سمندر میں خشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو فرمایا وہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 میں ہے، تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آپ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ وہ سب کے سب خشک راستے سے پار چلے گئے۔ جب فرعون وہاں پہنچا وہ ڈرا خوفزدہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ اور اس کے تمام ساتھی خوف میں تھے، سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر فرعون نے سوچا، اگر موسیٰ اور اس کے سب ساتھی یہاں سے صحیح سلامت گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیا۔ اس کے ساتھ تمام ساتھی بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور ادھر فرعون کا آخری ساتھی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں،
فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی موت کا منظر کچھ یوں بیان کرتے ہیں: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، تو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے بعد بھی محفوظ رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان رہے۔ اللہ نے اس کے بدن کو باقی رکھا اور بعد کے لوگ اس سے عبرت پکڑتے رہے۔ یہ بعد والے لوگوں کے لیے اعلان ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کی آیات سے غافل ہے۔ فرعون کی لاش آج بھی اہرام مصر یعنی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے اللہ پر ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہتے اور اللہ اس پر رحم نہ فرما دے، لیکن اس کے منہ سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی اور اللہ نے مرتے وقت اس کی توبہ قبول نہ کی۔ قصہ اختتام ہوا۔ جزاکم اللہ خیر۔